پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔ ہمارے مہمان میرے استاد محترم شیخ رمزی الحبیب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور مجلس شورا کا رکن بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو علمی مقام اور مرتبہ ہے ان کی قربانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ تیونس عرب ہیں، وہ اردو تقریباً بول لیں گے، امید ہے، یا مجھے ترجمے کے لیے پھر مشکل ہوگی، چلو کر ہی لیں گے جو بھی ہوا۔ ان کی قربانی کے سلسلے میں ایک قربانی یہ ہے کہ وہ جب تیونس سے پڑھنے کے لیے آئے تو 14 سال کے بعد گھر گئے، جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ 14 سال، 12 سال ان کو تعلیم کو لگے، 12 سال کے بعد وہ مولانا کے مدرسے میں آئے تو 2 سال دوبارہ یہیں پہ رہے۔ درمیان میں کہتے ہیں کہ 5ویں یا 6 سال میرا دل کیا اور بہت ہی اداس ہوا کہ گھر چلا جاؤں، ٹکٹ کا انتظام بھی ہوا۔ والدہ سے بات ہوئی تو والدہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، میں نے نیت کی تھی کہ جب تک آپ تکمیل کر کے نہیں آؤ گے تو میرے گھر نہ آنا۔ تو پیچھے والدین کی بھی محبت اور ہمت اور جستجو ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں بہت گہری نظر دی ہے۔ تو ان علماء کی باتیں اور صحبت ہمارے لیے اور ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ استاد محترم کا تعارف تو میں پہلے سے ہی کروا چکا ہوں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ استاد جی جو بھی مناسب سمجھیں ہمیں تعلیمات دیں، سیرت پہ بھی بڑی گہری نظر، اور اگر میں یہ کہوں کہ بغیر کسی مبالغے کے، میری آواز شاید آ رہی ہوگی، کہ یہ جتنے ہمارے شارٹ کورسز کے جتنے بھی سلسلے ہیں بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ، کل بھی پرسوں میں ایک ٹی وی چینل اسلام آباد میں تھا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے ملا اور آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا؟ تو پہلے شاید میں نے اشارتاً کنایتاً بتایا ہے، یہ نہیں کیا کہ اس کا آئیڈیا، اس کی مکمل تربیت اور اس کا مکمل کچھ جو ہیں وہ میرے حضرت استاد ہیں۔ پڑھنے کے موقع کے ساتھ خدمت کا موقع ملا، اس خدمت اور سفروں کے درمیان میں استاد جی نے جو ایک تو رہن سہن کی چیزیں بتلائیں، سکھلائیں اپنے عمل سے، اور دوسری ان چیزوں پہ مستقل طور پر ترغیب اور ایک سوچ اور فکر اور غم میں رہتے تھے کہ یہ جو پبلک ہیں، عوام الناس، ان کے لیے کام کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے شام کے وقت میں مدرسہ ہو، اور اس میں یہ ہے کہ ہر عمر اور ہر طبقہ جو ہے وہ پڑھنے والا ہو۔ اور ہماری یہ جو کتاب ہے سیرت کی، اس کتاب کی مکمل جتنے بھی ہیں، مجھے بہت ساروں نے وہ کہا عربی میں، تو ایک کتاب کی سرپرستی ہوتی ہے، یعنی الحمدللہ یہ صدارتی ایوارڈ کے لیے بھی سلیکٹ ہوئی، بہت جگہ پہ گئی، تو اس سرپرستی میں جو کلمات القلب، دل کی آواز، دل کے الفاظ جو ہیں وہ بھی حضرت استاد نے ہی میرے ساتھ شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بہت استاد جی کا شکریہ۔ استاد جی آپ سے اب اردو زبان میں بیان کریں گے، حتی لا اتورط فی الترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نمبر 1، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ اس
چہرے کو پسند کیا ہے. کیوں؟ خوبصورت چہرہ ہے. اس کی خوبصورتی دل میں آ گئی، محبت ہو گئی. تو محبت کا کیا وجہ؟ اس کی ذات کی خوبصورتی ہے. یہ خوبصورتی سبب بنا. تو اگر کائنات میں دیکھا جائے تو سب سے خوبصورت ترین انسان وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر تھے، وہ ان کا عجیب تخیل تھا. اہل علم فرماتے ہیں گویا کہ اس شاعر نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا تصور کیا اور اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر، روح محمد سے مخاطب ہو کر بتا دے کہ اس محمد کا چہرہ کس طرح بننا چاہیے تھا، اس محمد کے آنکھیں کس طرح بننا چاہیے، اس محمد کا جسم کس طرح بننا چاہیے. تو گویا کہ روح محمد رب محمد سے کہہ کر کہ اس طرح بنا دو، اس طرح اللہ رب العزت بناتا چلا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسے تو چاہتا ہے اسی طرح تیرا رب نے آپ کو بنا دیا. آنکھوں میں خوبصورتی، کان میں خوبصورتی، ناک میں خوبصورتی، بالوں میں خوبصورتی، ہونٹوں میں خوبصورتی، دانتوں میں خوبصورتی، گردن میں خوبصورتی، سینہ میں خوبصورتی، ہاتھوں میں انگلیوں میں خوبصورتی، ناخنوں میں جو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام خوبصورتیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں بند فرما دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. تو محبت کس وجہ سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لجمالہ، جمال کی وجہ سے. جمال میں کمال تک پہنچ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا سبب یہ ہے کہ اس ذات میں کمال ہے، صفات میں کمال ہے. کمال کی وجہ سے ان سے محبت ہے. ہم سب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. ذاتی خالد دیکھا نہیں، لیکن چونکہ خالد بہادری کا ایک بہت عظیم انسان تھا تو اس کی بہادری کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. کیوں؟ اس میں سچائی سب سے زیادہ تھی، ایمان سب سے زیادہ تھا، رحم دلی اس میں سب سے زیادہ تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے. فاروق اعظم سے محبت ہے اس وجہ سے کہ وہ عادل تھے، عدل اور انصاف والا تھا. تو عدل ایک کمال ہے، رحم دلی ایک کمال ہے، علم ایک کمال ہے، بہادری ایک کمال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ذات جو ہے تمام کمالات کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ ہے. تو ذات سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جمال ہے اور صفات میں کمال ہے. جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. تیسری بات ہے دوستو اور بھائیو، محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ افضال والا ہے، فضل والا ہے، مہربانی والا ہے. سخت پیاس میں آپ کو کوئی ٹھنڈا گلاس پانی کا دے تو اس کا احسان کبھی آدمی بھولتا نہیں ہے.
بیمار ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دوائی لینے کے لیے، کوئی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور دوائی فری میں دے، آپ کا کوئی مسئلہ حل کر لے، تو اس کا احسان آدمی کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے افضال ہے، احسان ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جنت کا راستہ دکھانا، سب سے بڑا انعام جہنم کے راستہ سے بچانا، ان دونوں کا نام افضال ہے، نبی کی مہربانی ہے، نبی کا فضل اور کرم ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جنت ہے۔ جنت کا راستہ کس نے دکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا نقصان جہنم ہے، جہنم سے کس نے دور کر دیا؟ ذریعہ کون بنا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا انعام دینے والا وہی ہے، سب سے زیادہ تکلیف سے نجات دینے والا وہی ہے، تو اس کا نام سب سے بڑا افضال ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، محبت کا یہ وجہ ہے، محبت کا یہ سبب ہے، جمال ہے، کمال ہے، افضال ہے۔ تو جب ہم سوچ لیں گے جمال اسی میں بند ہے، کمال اسی میں ہے اور افضال اسی کی طرف سے ہے، تو یقیناً دل جو ہے اس کا غلام بن جاتا ہے، دل اس کا غلام بن جاتا ہے، خالی جسم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے سامنے اور زندگی کے سامنے گردن جھک جائے گی۔ پھر دوستو اور بھائیوں، یہ شکل و صورت پھر ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونے لگتی ہے، پھر ہمیں اس مبارک زندگی پہ فخر ہے۔ یہ میرا محبوب ہے، جو جمال بھی ہے، اس میں کمال بھی ہے اور افضال بھی ہے۔ اور دوستو اور بھائیوں، سیرت کے حوالے سے میں نے یہ اہم گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، سیرت کا مطالعہ کرنے چاہیے، بڑا فائدہ ہوگا کہ دیکھ لو ہمارا پیغمبر میں کیا کیا کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی مبارکہ کی چند خصوصیات ہیں دوستو اور بھائیوں، جو کسی انسان میں بھی نہیں ہے، جو کسی انسان میں بھی نہیں ہے، کسی انسان میں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت، نبی کی سیرت کی سب سے پہلی خصوصیت وہ صحت کی خصوصیت ہے، درستگی کی خصوصیت ہے، یقین کی خصوصیت ہے، پکی بات ہونے کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا بھر میں کوئی بھی عیسائی اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیت کا دین پھیلا ہوا ہے دنیا میں، اس کے بعد اسلام کا نمبر آتا ہے، پورا یورپ عیسائی ہے، امریکہ سارا کا سارا عیسائیت کے لپیٹ میں آ چکا ہے، افریقہ بھی۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلاؤ کے اعتبار سے عیسائیت ہے۔ کوئی بھی عیسائی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری تھی۔ صبح سے شام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنی زندگی کا معمول کیا تھا؟ نہیں بتا سکتا. کوئی بھی یہودی یہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، روزانہ کا معمول کیا تھا. اور اگر کتابوں میں کچھ باتیں ملتی ہے تو ایک بات سچ، 10 باتیں جھوٹ ہیں. اور ہمارے پیغمبر کی زندگی اتنی محفوظ ہے، اتنی محفوظ ہے، اتنی محفوظ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے جزیرہ عرب میں کیا ہوا تھا، پیدا ہونے سے پہلے جزیرہ عرب میں کیا ہوا تھا، اور قریش کی کیا تاریخ تھی، اور سرزمین حجاز میں کیا کچھ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی تاریخ محفوظ تھی. پھر آپ کے والدین کی تاریخ محفوظ تھی. آپ کی والدین کی شادی کب ہوئی تھی، اور آپ کی ولادت بسعادت کس ماحول میں ہوئی تھی، یہ سب محفوظ اور سندی متصل کے ساتھ محفوظ ہے، صحیح سند کے ساتھ محفوظ ہے. پیدا ہونے سے 200-300 سال پہلے کا نقشہ وہ بھی محفوظ، پیدائش کا نقشہ بھی محفوظ، بعثت کا نقشہ بھی محفوظ، ہجرت کا نقشہ بھی محفوظ، اور وفات کے دن تک سب کچھ محفوظ تھا. اس لیے یورپ کے مستشرقین میں ایک عالم، ایک مستشرق نے کہا کہ ولد محمد فی ضوء الشمس، ولد محمد فی ضوء الشمس. محمد مسلمانوں کا نبی، محمد علیہ الصلاۃ والسلام، محمد تو سورج کے روشنیوں میں پیدا ہوا ہے. محمد سورج کے روشنیوں میں پیدا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو چیز سورج کی روشنی میں آ جاتی ہے وہ کبھی اس کا کوئی پہلو غائب اور مخفی نہیں رہ سکتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سورج کے روشنیوں میں واضح ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی زندگی کو محفوظ فرما دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہلی خصوصیت ہے، درستگی. دوسری بات ہے دوستو اور بھائیو، اس سیرت مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شامل اور جامع ترین سیرت ہے. شامل اور جامع ترین سیرت ہے، ہر اعتبار سے رہنمائی ملتی ہے، ہر اعتبار سے. دوستو اور بھائیو، یہ امتی دعوت ہے، دعوت دینے والی امت ہے، پیغامی ہدایت کو لے کر ذمہ داری اٹھانے والی امت ہے، داعی الی اللہ امت ہے، دعوت دینے والی امت ہے، اللہ کی طرف بلانے والی امت ہے. تو اس سیرت مبارکہ میں دعوت کی کیا کیا باریکیاں ہیں، اللہ کی طرف بلانے کی کیا کیا شکلیں ہیں، یہ سب سیرت مبارکہ میں موجود اور محفوظ ہے. تو دعوت دینے والوں کے لیے یہ بہترین سبق ہے، بہترین نمونہ ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
ہم آپ کو سراجی منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، انسانوں پر گواہی دینے والے کے طور پر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، دعوت دینے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بہترین سبق ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگلی بات ہے دوستو اور بھائیو، یہ سیرت مبارکہ علماء کرام کے لیے بہترین سبق ہے۔ کیوں؟ دوستو اور بھائیو، علماء کرام کے پاس اللہ کے احکامات کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قانون کا علم ہے، حلال اور حرام کا علم ہے، جائز اور ناجائز کا علم ہے، اللہ کا حکم کا علم ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون کہاں پہ لاگو کرنے چاہیے اور کتنے مقدار میں لاگو کرنے چاہیے، اور اس حالت میں اور اس نقشے میں اللہ کا قانون کون سا ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنے کے بغیر ان باتوں کا سمجھنا ناممکن ہے۔ قانون کا سمجھنا اور بات ہے، اور قانون کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے، کہاں پہ لاگو کرنا ہے، اس کے لیے سیرت طیبہ سے مناسبت، سیرت طیبہ کا سمجھنا، سیرت طیبہ کا یاد کرنا اولین ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو قسم کی زندگی تھی، ایک مکہ مکرمہ کی زندگی اور ایک مدینہ منورہ کی زندگی۔ مکی زندگی یہ دعوت دینے کی زندگی تھی، اللہ کی طرف بلانے کی زندگی تھی، ایمانیات کی زندگی تھی، آخرت کی باتوں کی زندگی تھی۔ اور مدینہ کی زندگی یہ حکومت کی زندگی تھی، یہ حاکمیت کی زندگی تھی۔ تو مکہ ارض الدعوہ اور المدینہ ارض الدولہ، مکہ ارض الدعوہ اور المدینہ ارض الدولہ۔ مکہ کی سرزمین دعوت الی اللہ کی زمین تھی، اور مدینہ طیبہ اللہ کی حکومت کی جگہ تھی، وہاں پر اللہ کی حکومت کا نقشہ قائم ہوا تھا۔ تو دعوت الی اللہ دینے والوں کے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور سیاست کی طرف جانے والے لوگوں کے لیے بے رہنمائی وہاں سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی سیاست ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، مدینہ کی سیاست ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے دوستو اور بھائیو، مجھے سمجھنی چاہیے مدینہ کی سیاست کیسی تھی۔ اس وقت دوستو اور بھائیو مدینہ میں دو قسم کی سیاست چلتی تھی، ایک پاکیزہ سیاست تھی، خوبصورت سیاست تھی، جو امانت داری پر مبنی تھی، رحم دلی پر مبنی تھی، انسانیت پر شفقت اور ہمدردی کی سیاست تھی، انسانیت کے خیر خواہی کی سیاست تھی۔ انسانیت، میں نہیں کہتا ہوں مسلمان، بس انسانیت، وہ سیاست تھی جس کا علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے طرف ناکام سیاست تھی، جو جھوٹ پر مبنی سیاست تھی، دھوکے پر مبنی سیاست تھی، خود غرضی پر مبنی سیاست تھی،
کفر اور نفاق پر مبنی سیاست تھی، دھوکے پر مبنی سیاست تھی، جس کا علمبردار رئیس المنافقین تھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا۔ تو دونوں سیاستوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس فرق کا سمجھنا سیرت مبارکہ میں غور کرنے کے بغیر یہ بات واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پاکیزہ سیاست کی بنیاد کیا کیا ہے؟ اس پاکیزہ سیاست کا راستہ اور انجام کیا ہے؟ اس پاکیزہ سیاست کے وصول اور ضوابط کیا کیا ہے؟ اور دوسری طرف ناپاک سیاست کی بنیادیں کیا کیا ہے، راستے کیا کیا ہے؟ تو دوستو اور بھائیو، سیرت مبارکہ کو دیکھنے کے بغیر ان دونوں باتوں میں فرق کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیاست دانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور نمبر 4 دوستو اور بھائیوں، عوام بھائیوں کے لیے سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سیرت سے فائدہ اٹھانے والے جس طرح داعی اللہ بھی ہے، علماء بھی ہے، سیاست دان بھی ہے، اسی طرح عوام بھی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کر کے کیا فائدہ ہوگا دوستو اور بھائیو؟ دین حق سمجھ میں آئے گا، اعتدال والا راستہ سمجھ میں آئے گا، روشنی والا راستہ سمجھ میں آئے گا، ہدایت والا راستہ سمجھ میں آئے گا، اللہ والا راستہ سمجھ میں آئے گا، خوبصورت زندگی ملے گی، عفت عافیت اور راحت سکون اطمینان اور برکت والی زندگی ملے گی۔ اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جانا ہے۔ اور دوستو اور بھائیو، غیر مسلم اگر سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ غیر مسلم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی فائدہ ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہوگا دوستو اور بھائیو؟ سیرت مبارکہ میں ان کو کامل اور اکمل انسان ان کو نظر آئے گا، جو اپنی انسانیت میں کامل ہے، اپنے اوصاف میں کامل ہے، سچائی میں کامل ہے، وفاداری میں کامل ہے، رحم دلی میں کامل ہے، پاکیزگی میں کامل ہے، عالی اخلاق میں کامل۔ یہ کمالی انسانیت ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس میں نظر آئے گا۔ تو دوستو اور بھائیو، آخری بات یہ ہے کہ سیرت مبارکہ دیکھنے سے، مطالعہ کرنے سے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوستو اور بھائیو، محبت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یہ یاد رکھے، محبت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ ایک صحابی ابن عبد ربہ، حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ اذان والا تھا، جس کی برکت سے اذان اور اذان کی کلمات اور اذان کا طریقہ وجود میں آیا تھا۔ خواب میں دیکھا تھا فرشتے اذان دیتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کیا تھا کہ میں نے یہ دیکھا، تو فرمانے لگا نماز کی طرف بلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما اعددت للساعہ، اس قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صوم،
نہ میرے پاس زیادہ روزہ رکھنے کی تیاری ہے، نہ زیادہ نماز پڑھنے کی تیاری ہے، البتہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامت، آدمی کا حشر ہوگا اس دن ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل میں اس کے محبت ہے، جن لوگوں کی محبت ہے دل میں، ان کے ساتھ حشر ہوگا قیامت کے دن ہے۔ یہی صحابی اپنی زمین میں کام کر رہا تھا، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تھے، تو اس کا بیٹا آیا تھا، اس صحابی کا بیٹا آیا اور کہنے لگا ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاتھ میں بیلچا تھا تو زمین پر پھینکا، ہاتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگا اے اللہ، جو آنکھیں آپ نے دیے ہیں وہ محبوب کو دیکھنے کے لیے دیے ہیں، محبوب چلے گیا، اے اللہ میری بینائی کو بھی آپ لے لیں۔ ایک قدم آگے نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس صحابی سے بینائی سلب فرما دی، لے لی ہے۔ جب وہ چہرہ باقی نہیں رہا تو ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ وہ جب ختم ہے تو آنکھ بھی ختم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دلوں میں کتنی محبت تھی۔ تو دوستو اور بھائیو، ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، گمراہی سے بدتر کوئی عذاب نہیں، اسی کا نام ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اثر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا، اسی کا نام ہدایت ہے۔ میرا گھر کیسا چلے گا، میرا کاروبار کس طرح ہونی چاہیے، میرا دن اور میری رات کس طرح ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ، خوبصورت نمونہ، خوبصورت، میری زندگی خوبصورت بن جائے، اس کے لیے نبی کی زندگی کا مطالعہ، نبی کی زندگی کی طرف دیکھنا اور اسی کے نقش قدم کے مطابق چلنا میرے لیے ضروری ہے۔ دوستو اور بھائیو، حضرت آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا ایک پڑوسی بت پرست تھا، سنا تھا کہ وہ مرض الوفات میں ہے، تو اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے میں اس کے پاس گیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھ لیا کیف تجدک، بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا حسن جسد علیل ولا صحت لی، وقلب سقیم ولا راحت لی، وموت قریب ولا استعداد لی، وقبر موحش ولا انیس لی، وصراط دقیق ولا جواز لی، وجنت عالیہ ولا نصیب لی، ونار حامیہ ولا صبر لی، ورب عادل ولا حجت لی۔ اے حسن، جسم بیمار ہے، میرے پاس تندرست کوئی نہیں، دل علیل ہے، اس میں اطمینان کوئی نہیں، موت نزدیک ہے، تیاری میرے پاس کوئی نہیں، قبر نہایت ہی وحشتناک ہے،
دل بہلانے کے لیے میرے پاس سامان کوئی نہیں، پل صراط بہت باریک ہے، پار ہونے کے لیے میرے پاس عمل نہیں، جنت بہت بلند ہے مگر اس میں میرے لیے کوئی حصہ نہیں، جہنم بہت تیز ہے اور میرے پاس برداشت کوئی نہیں، رب میرا بہت انصاف والا اور میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ حسن رحمت اللہ علیہ سے کہا اسلم تسلم، اسلام قبول کر سلامتی ملے گی، اسلام قبول کر سلامتی ملے گی۔ کہنے لگا یا حسن المفتاح واشار الى صدره القفل ها هنا، القفل ها هنا والمفتاح عند الفتاح، اپنی سینہ کی طرف اشارہ کر دیا اور کہنے لگا حسن تالا یہاں لگا ہوا ہے، سینہ میں تالا ہے، تالا یہاں لگا ہوا ہے، بندش یہاں پر ہے، اور اس تالے کی چابی والے کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ ہاتھ اٹھایا اور عرض کرنے لگا الہی و سیدی و مولائی ان کان لہذا المجوسی من حسنت عندک فعجل بها الیہ قبل انقضاء اجلہ وانقطاع عمرہ۔ اے میرا آقا، اے میرا رب، اے میرا خدا، اگر اس مجوسی، اس بت پرست کا کوئی نیکی آپ کے پاس ہو تو اے اللہ اس کا بدلہ جلدی عطا فرما دے، موت کے آنے سے پہلے پہلے، امید کی ٹوٹ جانے سے پہلے پہلے۔ اور روتا رہا، اتنے دیر میں اس مجوسی کی آنکھ کھل گئی اور کہنے لگا اے حسن ابشر، اے حسن خوشخبری سن لو، چابی والے نے چابی بھیج دی ہے، چابی والے نے چابی بھیج دی ہے، کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ کلمہ کہتی ہی فوراً جسم سے روح نکل گئی۔ تو دوستو اور بھائیو، اسی کا نام ہدایت ہے، اللہ کا مل جانا، اسی کا نام ہدایت ہے، دل میں نبی کی محبت کا راسخ ہو جانا، اسی کا نام ہدایت ہے۔ دوستو اور بھائیو، لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ کی جگہ دل ہے، محمد الرسول اللہ کی جگہ جسم ہے۔ چہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمدی ہے، اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ محمدی ہے، گھر سے پتہ چلتا ہے کہ محمدی ہے، امانت داری سے پتہ چلتا ہے کہ محمدی ہے، دن اور رات سے پتہ چلتا ہے کہ محمدی ہے۔ دکان بند کر کے اللہ اکبر کی آواز پر مسجد کی طرف گیا، پتہ چلتا ہے کہ محمدی ہے۔ یہ محمدی ہم چھپا نہیں سکتے ہیں، اور ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، ہم اس کو دکھا نہیں سکتے ہیں۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ ہمارا سب سے عظیم ترین سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔